فکری دفاع کا یہ تقاضا ہے کہ مغرب کے بغل بچے مت بنے اور ایسے گماشتوں کی باتوں پہ توجہ نہ دی جائے جو مغرب سے متاثر ہو کر کہتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور آج کر کے ذلیل انسان کا ایمان برابر ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرا ایمان یہ ہے کہ مسلم اگر 1 کھرب سال انسان جمع ہو جائیں، ایک تبع تابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کے بارے میں، اللہ ذوالجلال کے بعد پیغمبر کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں میرا یہ فکر ہے، بینگ اے مسلم 7 حروف میں قرآن نازل ہوا اور 7 کے 7 حروف کی حفاظت اللہ نے کی ہے۔ آج کے گماشتے اٹھ کے کہتے ہیں سیدنا عثمان نے 1 ارب باقی رکھا، باقی منسوخ ہوئے۔ ہوش کے ناخن لو، ناسخ و منسوخ کا تعلق اللہ کے رسول کے زمانے کے ساتھ ہے۔ کبھی بعد میں بھی دین منسوخ ہوا ہے۔ 5ویں لائن جو مسلمان کے لیے ریڈ لائن ہے، جو رب کے بارے میں کوئی بات کرے، جو نبی کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے اوپر کوئی تان کرے، یہ 5 لائنیں ہیں، جو اس کے بارے میں بات کرے اس کا کسی مسلمان سے محبت کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ میری عزت کا راز یہ ہے کہ میں اسلام پر کار بند رہوں۔ میں وہ ٹکریل مسلمان نہیں بننا چاہتا جو آج PhD کے نام پہ مغرب کا سفر کرتا ہوا واپس لینڈنگ کرتا ہے لاہور تو یہ ظالم بھول جاتا ہے اور آ کے فضائل بیان کرتا ہے کافروں کے۔ آج مسلمانوں کو جو اپنی روحانی دفاع کی ضرورت ہے، فکری دفاع کی ضرورت ہے، جسمانی اور ایمانی دفاع کی ضرورت ہے، اس ملک کی دفاع کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ملک جو اللہ ذوالجلال کے دین کے نفاذ کے لیے ورکشاپ کے طور پہ حاصل کیا گیا، اس کی حفاظت اور دفاع کے لیے 4 باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ تاریخی جملہ میں دہرانا چاہوں گا، وطن لا نحمی لا نستحق ان نعیش فی۔ جس وطن میں رہنے والا وہ حفاظت نہیں کرتا، اسے اس ملک میں رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے اگر دفاع کرنا چاہتے ہو اٹھو، اس بات پہ متفق ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اتفاق کر لو۔ جو نبی کا دشمن ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے، وہ کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ دشمن کے مقابلے میں وہ تمہارے درمیان رہتا ہو، وہ ملک سے باہر ہو، ہم سب مل کر اپنی فوج کے ساتھ ان کی ایسے دان توڑیں گے، سمجھ آ جائے گی ان کو۔ یہ وہی ہیں جن کو سیدنا عمر نے پاؤں تلے رام دیا تھا اور کیسر و کسریٰ کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی۔ کبھی یہ مومنوں کی ماں کے بارے میں زبان درازی کرے، کبھی یہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے، اور کبھی صحابہ کی عظمت کو بلند کرنے والوں کی گردنیں کاٹے۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب پڑوسی دشمن نے کہا کہ شاید وہاں سے چائے بڑی اچھی ملتی ہے، ہم نے ایسی چائے پلائی جو دنیا نے دیکھی، اور پھر ایک دوسرے دشمن نے یہ سمجھ کر حملہ کیا کہ شاید یہ کمزور ہو گئے ہیں۔ اس پاگل کو پتہ نہیں ہے کہ مومن کبھی کمزور نہیں ہوتا۔